ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی مقدس اللہ العالی، علماء بابقار، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا دو جہاں حضور تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین وبارک وسلم علیہ ابدا دائما سرمدا۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت کو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ آج کی یہ مبارک اور مقدس تقریب ایک عظیم اور بزرگ شخصیت کی یاد میں منعقد کی گئی ہے۔ وہ شخصیت مبلغ اسلام، اپنے وقت اور دور کے داعی کبیر، شہید عشق رسول حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ یہ نام نامی کم از کم پاکستان اور سری نام کے مسلمانوں کے لیے تعارف کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پاکستان کی سرزمین پر تحریک پاکستان کے ایک عظیم رہنما کی حیثیت سے کروڑوں مسلمانوں کی آواز کے نمائندے بن چکے ہیں اور عالم اسلام کی سرزمین پر رسول اللہ کے مقدس نظام کے داعی کی حیثیت سے دلوں کی دھڑکن بنے رہے ہیں۔ میں اس عظیم ذات پاک کا تعارف بہت تفصیل سے کراتا، لیکن میرے سر 3 ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں اور تینوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، یعنی تینوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ میں صاحب عرس رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ وطاب ثرا کی حیات طیبہ کے کچھ گوشے آپ کے سامنے پیش کروں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اسلام کی اشاعت کے لیے اس ملک میں جو دوسرا عظیم کارنامہ انجام دیا جانے والا ہے بلکہ جا رہا ہے اس کا تعارف کراؤں۔ اور تیسری بات، ایک تعمیر کے سلسلے میں
میں اپنے حصے کی ذمہ داری کو پوری کروں۔ یہ تینوں کام مجھے اس مختصر سے وقت میں مغرب کے سے پہلے پورے کرنے ہیں۔ اس لیے میں نے جو وعدہ بہت تفصیلی تقریر کا گزشتہ ہفتے آپ سے کیا تھا گزشتہ پہلے جلسے میں وہ آج پورا نہ کر سکوں، انشاءاللہ پھر کبھی۔ قائد اہل سنت نے اپنے عقیدت کیشوں کے سامنے قدر برہمی کا اظہار فرمایا کہ تم نے یہ عرس کی تقریب کیوں منعقد کر لی ہے؟ آراس حق ہیں، لیکن آج آراس مقدسہ سے کو جس راہ پہ ڈال دیا گیا ہے اس سے اجتناب ہی قدر بہتر ہے۔ میں ان کی کسی بات کا جواب نہ دیتے ہوئے صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ عرس پاک کی محافل کیوں منعقد کی جاتی ہے۔ ایک ننھا سا بچہ اپنے باپ کی انگلی تھامے ہوئے عرس پاک کی تقریب میں آ رہا ہے۔ بچے کا ذہن بڑا سوال پیدا کرنے والا ہوتا ہے، سوالات کی تشکیل بچے کی فطرت پہ شامل ہے، سرتاپا سوال ہوتا ہے اور انہی سوالوں کا جواب بچے کو عظیم بناتا ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کے طفلانہ سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے، وہ ماں باپ اپنے گود میں کسی عظیم فرزند کو پال نہیں سکتے۔ بچہ ہر طرح کے سوال کرتا ہے، بڑی نادانی کے سوالات ہوتے ہیں، بڑے دانشمندانہ سوالات ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ بچہ جنون کی باتیں کر رہا ہے اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ بچے کی اس زبان پہ سقراط بول رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تضاد بچے کی زندگی میں موجود ہوتا ہے اور اسی تضاد کے ذریعے سے بچے کی شخصیت تشکیل پاتی ہے، کردار سنورتا ہے۔ بچہ اپنے باپ کی انگلی تھامے ہوئے مسجد طیبہ آ رہا ہے، اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے ابو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ باپ کہہ رہے ہیں کہ آج مسجد طیبہ ہم جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ سوال پہ سوال قائم کرنے کا مزاج رکھتا ہے۔ آپ نے اپنے 3 سال کی بچی سے یا بچے سے گفتگو کیا ہوگا، 4 سال کا بچہ سوال پہ سوال قائم کرتا ہے اور چپ نہیں ہوتا، پوچھ رہا ہے کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ باپ نے جواب دیا کہ بیٹے آج وہاں حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے۔ بچہ پوچھتا ابا یہ عرس کیا ہوتا ہے؟ باپ پھر جواب دیتا ہے کہ عرس دراصل اللہ کے بزرگ اور برگزیدہ بندے کے یوم وصال کے سلسلے میں منعقد کی جانے والی محفل کو کہتے ہیں۔ بچہ پوچھتا ہے حضور یہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی صاحب کون تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ اپنی زبان میں زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کہہ سکے گا، اتنا لمبا تو نام نہ لے سکے گا جتنا کہ ہم اپنی عقیدتوں کی بنیاد پر اور حقیقتوں کی بنیاد پر لیتے ہیں۔ باپ جواب دے گا کہ بیٹے یہ ایک بہت بڑے مبلغ تھے جن کی تبلیغ دنیا کے تمام گوشوں میں پھیلی ہوئی ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نظام کو پوری دنیا میں نہ صرف یہ کہ قائم فرمایا بلکہ منظم فرمایا۔ جو جس طرف بھی گئے رسول اللہ کے نظام کے امین بن کر کے تشریف لے گئے، جن کے قدموں کی برکتوں سے نہ معلوم کتنی زمینیں زندہ ہوئی اور نہ معلوم کتنے دل اس کے رسول پہ دھڑکے، جن کا یہ عالم تھا کہ جس زمین پر قدم رکھتے تھے لوگ اپنی نگاہیں بچھا دیتے تھے، اجنبی دل عرفان کی راہوں سے آشنا ہو کر کے ان کے قدموں میں بچ جایا کرتے تھے۔ باپ جواب دے رہا ہے بیٹے سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد خاتم النبیین کے مقدس ترین مشن کو قیامت تک باقی رکھنے کی یہ ضروری ہے کہ ان کے دعوت کے نظام کو باقی رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، اس لیے دعوت کی ذمہ داری انبیاء کرام کے امتیوں کے سر نہیں ڈالی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی جب اگر ہوتے رہے، مگر رسول کرام پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اس لیے اب دعوت کی ذمہ داری پیغمبروں کے سر نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کے امتیوں کے سر ہے۔ اسی دعوت کی عظیم ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری دنیا کا دورہ فرمایا۔ آج کے دور کا سفر نہیں بلکہ آج سے آدھی صدی پہلے کے سفر کا جائزہ لیجیے، جب جہازوں کی کثرت نہیں تھی اور جب یہ وسائل فراہم نہیں تھے،
جب سفر مشکلات کا سفر ہوتا تھا، بیشتر سفر پانی کے جہاز سے فرمایا کرتے تھے. کبھی جزیرے پہ اتر گئے، کبھی اس جزیرے پہ اتر گئے، کبھی زمین پہ اترے، کبھی اس زمین پہ اترے. ان کے مشاہدہ کرنے والے جہاز کے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جب کسی زمین پہ اترتے تھے تو تنہا ہوتے تھے، اور جب 2 ہفتے کے بعد واپس آتے تھے تو پورا شہر ان کے ساتھ ہوتا. تو انہوں نے بے پناہ تبلیغی خدمات انجام دی ہیں. وہ جہاں بھی گئے انہوں نے مسلمانوں کے تشخص کو باقی رکھنے کے لیے، مسلمانوں کی اعلیٰ ترین قدروں کو زندہ رکھنے کے لیے، مسلمانوں کے تہذیبی امتیازات کو باقی رکھنے کے لیے، مسلمانوں کے تمدنی امتیازات کو باقی رکھنے کے لیے صرف زبان سے تبلیغ نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے وہاں درسگاہیں قائم کی، یتیم خانے قائم کیے، وہاں آپ نے لٹریچر فراہم کیے، کتابیں لکھی، پرچے جاری کیے، تنظیمیں بنائیں، رفاہی ادارے قائم کیے، اور دنیا کی مشہور شخصیتوں سے آپ نے باضابطہ طور پہ ملاقاتیں کی. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علامہ عبدالامین صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کارنامہ اگر آج ضابطۂ تحریر میں لایا جائے اور آج دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں یہ دعویٰ کروں گا اور اپنے دعوے کے سلسلے میں 1-2 نہیں بلکہ دنیا کے ہر زمین سے ثبوت فراہم کر سکتا ہوں کہ گزشتہ صدی ان سے بڑا مبلغ پیدا نہیں کر سکی ہے، اور نہ موجودہ صدی میں اس کی توقع کی جا سکتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ ذات ہے کہ جس نے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مشن کو دنیا کے تمام گوشوں میں پہنچانے کے لیے کئی عالمی زبانوں پہ عبور حاصل کیا. آپ جب عربی بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ عرب کا کوئی نابغہ بول رہا ہے، کوئی ابتری بول رہا ہے. جب آپ انگلش بولتے تھے تو ایسا لگتا ہے کہ مشرق کی مشرق کا تمام حسن، مشرق کا تمام جمال اور مشرق کی تمام تر لذتیں مغربی زبانیں آپ نے ادھیل دیا ہے. لوگ ان کی زبان سے مجبور ہو کر کے ان کا کلام سننے میں مجبور ہوا کرتے تھے. وہ انگلش صرف عوام الناس میں نہیں بولتے تھے، وہ انگلش صرف مساجد میں نہیں بولتے تھے، وہ انگلش صرف سڑک پہ بیٹھنے والوں کے سامنے نہیں بولتے تھے، بلکہ آپ کی تقریریں یونیورسٹیوں میں ہوتی تھی، کالجوں میں ہوتی تھی، پروفیسروں اور دانشوروں کے سامنے ہوتی تھی، اور جب آپ بولتے تھے تو محفل پہ ایک سکوت طاری ہوتا تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے انگلش زبان کا ایک ایسا عبقری بول رہا ہے، ایک ایسا جینیس بول رہا ہے کہ جو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم سے فیضیاب ہونے کے بعد ایک دوسری زبان میں رسول اللہ کے نظام کو منتقل کر رہا ہے. نغمہ ہے ہندی میرا، لے ہے حجازی میری. وہ حجازی لے کو انگلش زبان منتقل کرتے تھے. ان کے بولنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ افریقہ کے صحراؤں میں بولی والی زبان، سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان سواحلی زبان میں بولتے تھے، اور اپنی دعوت اور تبلیغ کے مقدس ترین مشن کو اس زبان کے ذریعے سے بھی دوسروں کے اندر منتقل کیا کرتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، خاص طور پر حضرت علامہ عبدالامین صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان زمینوں کو اپنا مرکز تبلیغ بنایا، ان زمینوں پر اپنی توجہ زیادہ دی جن زمینوں میں اسلام کا سورج ڈوب سکتا تھا، جن زمینوں میں اسلام کی نبض ڈوب سکتی تھی، جن زمینوں میں مسلمان اقلیت میں تھے، مسلمان مزدور تھے، مسلمان غریب تھے، مسلمان مفلس تھے، اور دوسری تہذیبیں غالب تھیں، ان زمینوں میں زیادہ دورہ فرمایا. اس لیے کہ اسلام کی سرزمین پر مسلم علاقوں میں تو مسلم ماحول، مسلم تہذیب، مسجدوں کی اذانیں، باپ کا کردار، ماں کی آہ خودگاہی، بچے کا نعرہ نیند شبی، یہ سب کا سب مل کر کے ایک انسان کی شخصیت کی تشکیل دیتا ہے. مثال کے طور پر پاکستان کی زمین پر دعوت کی ضرورت ہے، مگر پاکستان کا پورا ماحول ایک انسان کے کردار کی تشکیل دیتا ہے. ایک بچہ جب صبح کو اٹھتا ہے تو باپ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، ماں تلاوت کر رہی ہوتی ہے، بھائی مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے، سینکڑوں مسجدوں سے اذانوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے. یہ ماحول شخصیت کی تشکیل دیتا ہے، کردار کی تشکیل دیتا ہے، کیریکٹر کی تشکیل دیتا ہے. اس لیے وہاں تو ماحول انسانی کردار کی تشکیل کے لیے بہت زیادہ کافی ہے. مگر حضرت علامہ عبدالامین صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے عشرتوں کی سرزمین اور مسلمانوں کے غلبے کی سرزمین، ان شہروں کو جہاں باضابطہ طور پر دانشور موجود تھے، ان سے ہٹ کر کے آپ نے ان سرزمینوں کو اپنا نشان، اپنا معیار تبلیغ قرار دیا اور اپنی زمین دعوت قرار دیا، جہاں اسلام بہت ہی مظلوم ہو کر کے رہ گیا تھا، جہاں دانشور موجود نہیں تھے، جہاں مفکرین موجود نہیں تھے، جہاں اذانیں بلند نہیں ہوتی تھی، جہاں کا مذہبی ماحول انسان کو رسول پاک کے دامن سے وابستہ نہیں رکھ سکتا تھا. آپ کے دھڑکتے ہوئے دل نے، آپ کی مبلغانہ طبیعت نے محسوس کیا کہ اگر ہم نے پی ٹی آئی لینڈ کے مسلمانوں کو دین کی طرف دعوت نہیں دی
اور ہم نے نہیں بلایا تو اگلی نسلیں اپنے باپ کی قبروں سے بھی آشنا نہ ہو سکے گی. آپ نے یہ محسوس کیا کہ اگر ہم نے سری نام کے ماحول میں, غیروں کے ماحول میں گھرے ہوئے مسلمانوں کو اسلامی تشخص اور آئیڈینٹی کی تعلیم نہیں دی تو آگے چل کر یہ اپنا کلچر اور اپنی تہذیب بھول جائیں گے. آپ نے یہ محسوس کیا کہ اگر ہم نے موریشس کے جزیرے میں جہاں اسلام غالب طاقت میں موجود نہیں ہے وہاں ہم نے اسلامی اقدار کی تعلیم نہیں دی تو یقیناً وہاں اگلی نسلوں مسلمان موجود نہیں رہے گا. آپ نے محسوس کیا کہ ہم نے ڈربن میں, جوہانسبرگ میں, پریٹوریا میں اور دوسرے علاقوں میں اسلام کی اعلیٰ ترین قدروں سے آشنا نہیں کیا تو دھیرے دھیرے اسلام مسیحیت کے یلغار میں دم ہو کر کے رہ جائے گا. آپ نے یہ محسوس کیا کہ اگر ہم نے فلپائن کی سرزمین پر مسلمانوں کے دینی تشخص کو نہیں ابھارا تو فلپائن کی سرزمین پر آنے والے دور میں اسلام موجود نہیں رہے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج فلپائن کی سرزمین باضابطہ طور پہ حق و باطل کی جنگ لڑ رہی ہے. وہاں مسلمان اپنے تشخص کو زندہ کرنے کے لیے اپنی تمام تر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں, مگر مورخ یہ بتا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں اسلام کی دھڑکن پیدا کرنے والے علامہ صدیقی تھے رحمۃ اللہ علیہ. پیر علی محمد راشدی کی ابھی ایک کتاب, ایک مقالہ سامنے آیا ہے. انہوں نے باضابطہ طور پہ وضاحت کی ہے کہ جب میں نے فلپائن کا دورہ کیا اور میں جب وہاں پہنچا تو میں نے ان سے ان کی دینی زندگی کی بقا کے بارے میں پوچھا. میں نے یہ سوال کیا کہ اب بھی تمہارے دل رسول پاک کی عشق دھڑک رہے ہیں, تم کو بہت اپنے مرکز سے ٹوٹے ہوئے زمانہ ہو گیا ہے, کس چیز نے تمہیں دین پر قائم رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بچپنے میں ایک بزرگ آیا کرتے تھے جن کا نام علامہ عبدالعزیز صدیقی نیرسی رحمۃ اللہ علیہ تھا. انہوں نے ہمیں دین سے وابستہ رکھا, انہوں نے ہمیں دین پر قائم کر رکھا. پیر علی محمد راشدی مجھے ملتے ابھی زندہ ہیں تو میں ان سے کہتا کہ یہی سوال تم ماریشس کے مسلمانوں سے کرو, یہی سوال پریٹوریا کے مسلمانوں سے کرو, یہی سوال جوہانسبرگ کے مسلمانوں سے کرو, یہی سوال ساؤتھ افریقہ کے مسلمانوں سے کرو, یہی سوال کینیا کے مسلمانوں سے کرو, یہی سوال دارالسلام کے مسلمانوں سے کرو, یہی سوال تنزانیہ کے مسلمانوں سے کرو, یہی سوال نائجیریا کے مسلمانوں سے کرو, یہی سوال آسٹریلیا کے مسلمانوں سے کرو, اور تم یہی سوال جاپان کے مسلمانوں سے کرو, یہی سوال انڈونیشیا کے مسلمانوں سے کرو, یہی سوال سنگاپور کے مسلمانوں سے کرو, یہی سوال سری لنکا کے مسلمانوں سے کرو, یہی سوال جزیرہ انڈمان کے مسلمانوں سے کرو. جہاں بھی یہ سوال کرو گے جواب یہی ملے گا کہ ہم نے ایک نورانی صورت دیکھی تھی اور آج ہمارا ایمان اسی نورانی صورت کا صدقہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بلند اعظم. عزیزان ملت اسلامیہ, میں یہ عرض کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ حضرت علامہ عبدالعزیز صدیقی نیرسی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیات اور ان کے تبلیغی کارناموں کا جائزہ لینے کے لیے انشاءاللہ العزیز ورلڈ اسلامک مشن باضابطہ ایک چیئر قائم کرے گا جس میں دانشوروں کی اور مفکرین کی ایک جماعت ہوگی جو ان زمینوں کا جائزہ لے گی, ان اثرات کا جائزہ لے گی, ان نقوش کا جائزہ لے گی کہ جن کی بنیاد پر حضرت علامہ عبدالعزیز صدیقی نیرسی کو آج مولد اعظم کہا جاتا ہے, مولد عالم کہا جاتا ہے, سیاح عالم کہا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کی مقدس ترین قربانیوں کا جائزہ لیں. میں جوہانسبرگ گیا تھا, میں ڈربن گیا تھا, ظاہر ہے کہ میرا اپنا کوئی اثر نہیں ہے, میں کیا اور میری حیثیت کیا, میں تو انہی زمینوں کی زیارت کے لیے گیا تھا جن زمینوں کو حضرت علامہ عبدالعزیز صدیقی نیرسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قدموں سے نوازا ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا ان کا طریقہ تبلیغ کیا ہے. وہاں ابھی سینکڑوں ایسے مسلمان زندہ ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی تھی, جو ان کے دامن کرم سے وابستہ ہیں. تو ایک میمن مرید نے کہا میاں ان کا تبلیغ کا عالم عجیب ہوا کرتا تھا, عجیب دور ہو گیا ہے. آج پیر اپنی زندگی سے ہٹ کے نہیں سوچتا, مگر ان کی زندگی میں اپنا کچھ تھا ہی نہیں. وہ تو یہ آتے تھے, ہمیں جمع کرتے تھے اور سینکڑوں سرمایہ دار مریدین جمع ہو جاتے تھے اور آپ کہتے تھے ٹرکوں میں مال لا دو, پھر مال لادا جاتا تھا, بریڈ لا دی جاتی تھی, بسکٹ بھرا جاتا تھا, کپڑے بھرے جاتے تھے. اور ان وحشی علاقوں میں جہاں کے لوگوں نے کپڑے دیکھے بھی نہیں تھے, ان جنگلی علاقوں میں جہاں کے لوگ کبھی ان لذتوں سے آشنا نہیں ہوئے تھے جو شہروں کے اندر موجود ہیں, وہاں تشریف لے جاتے, لوگوں کو دعوت دیتے, قرآن عظیم پڑھتے, ان کی زبان میں بات کرتے اور اس کے بعد جب واپس آتے تو انہیں کپڑوں کے تحفے تقسیم کرتے. وہ کہتے وہ منظر بڑا عجیب ہوتا تھا کہ جب علامہ عبدالعزیز صدیقی نیرسی رحمۃ اللہ علیہ کسی وحشی کو, کسی نہ جاننے والے کو کپڑا دیتے, وہ ٹراؤزر ہوتا تو وہ سر پہ باندھنے کی کوشش کرتا اور وہ قمیص ہوتی تو وہ چہرے پہ رکھنے کی کوشش کرتا, پھر انہیں پہننا سکھایا جاتا. ایک طرف وہ پہننا بھی سکھاتے تھے اور دوسری طرف دلوں میں ایمان بھی اتارتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, تبلیغ کا یہ انداز
یقیناً ہمارے اسلاف کی مقدس ترین وراثت ہے جو حضرت علامہ عبدالعزیز صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہم تک منتقل فرمائی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ ان کی ان زمینوں میں جائیے جہاں کے باضابطہ طور پہ ان کے متاثرین آپ بھی موجود ہیں. جاپان کی سرزمین میں آج اسلام ایک اہم ترین طاقت بن کے ابھر رہا ہے. وہاں بھی مسلمان اپنی تحریکوں کو تیز کر رہے ہیں. مگر حضرت علامہ عبدالعزیز صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے جاپان کی زمین پر مبلغ کی حیثیت سے قدم رکھا تھا اور اس سے متاثر ہو کر کے جاپان کے وزیر نے باضابطہ اسلام قبول کیا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نہ صرف یہ دیکھیے وہ عارضی طور پہ جاتے تھے, یہاں تقریریں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. باضابطہ وہ جہاں بھی گئے انہوں نے ادارہ قائم کیا. آج بھی ان کا ادارہ کولمبو میں موجود ہے, آج بھی ان کا ادارہ جوہانسبرگ میں موجود ہے, آج بھی ان کا ادارہ ڈربن میں موجود ہے, آج بھی ان کا ادارہ ماریشس میں موجود ہے, آج بھی ان کا ادارہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں موجود ہے, آج بھی ان کی تحریریں مختلف علاقوں میں موجود ہیں. یہی نہیں بلکہ جب آپ نے دیکھا کہ کمیونسٹ پوری مذہبی دنیا کو کھا جانا چاہتا ہے اور کمیونسٹ مذہب کے خلاف ایک مکمل بغاوت کی راہ تیار کر رہا ہے, تو انہوں نے مشترک قدروں کی بنیاد پر کرسچین کو, یہودیوں کو, عیسائیوں کو, دوسری مشنریز کو جمع فرمایا اور کہا ہمارے آپس کے اختلافات ہیں مگر مذہب ایک قدر مشترک ہے, خدا کا تصور ایک قدر مشترک ہے. اس لیے لینن کا مقابلہ کرنے کے لیے, اسٹالن کا مقابلہ کرنے کے لیے, ابراہم نہیں بلکہ کارل مارکس کا مقابلہ کرنے کے لیے, کیپٹل کا مقابلہ کرنے کے لیے, ان کی نظریات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا. اور غالباً انہوں نے یہ تنظیم قائم فرمائی جو آج بھی کسی شکل میں زندہ ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں مذہب کا اتنا بڑا مبلغ جو زندگی کی تمام کوششوں کے اوپر نظر رکھتا ہو, وقت ہوتا تو میں تفصیل سے بتاتا کہ کس طرح سے انہوں نے باضابطہ طور پر تبلیغ کے راستے اختیار کیے تھے, کس قدر دل پذیر انداز سے دلوں کو متاثر کیا کرتے تھے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج جب ہم بولتے ہیں تو اپنی زبان کے لیے کسی ایسی محفل کو تلاش کرتے ہیں جو ہماری زبان سمجھتی ہوئی نظر آئے, مگر ان کا یہ عادت تھا کہ ان علاقوں میں بھی وہ اتنے ہی مقبول تھے جو علاقے لٹریچر سے آشنا نہیں تھے, زبان سے آشنا نہیں تھے, ادب سے آشنا نہیں تھے, ثقافت سے آشنا نہیں تھے, تہذیب سے آشنا نہیں تھے, اس لیے کہ وہ زبان سے بولتے تھے اور دلوں سے نگاہوں سے پلاتے تھے. زبان نہ سمجھنے والا بھی نگاہوں کی شراب سے مست ہو جاتا تھا اور ان کے قدموں میں اپنا دل رکھ دیا کرتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ تو ان کی تبلیغ کا ایک گوشہ ہے جس کا بڑا سرسری خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ایسا سرسری کہ اسے سرسری بھی نہیں کیا جا سکتا بلکہ ہم اسے لمحاتی کہہ سکتے ہیں. لیکن حضرت علامہ عبدالعزیز صدیقی میرٹھی کی حیات کے بہت سے گوشے ایسے ہیں جو آپ کی نگاہوں سے بھی چھپے ہیں اور ان کے جامعین حیات کی نگاہوں سے بھی چھپے ہوئے ہیں. ہندوستان جس سرزمین میں پیدا ہوئے تھے اس زمین کا پر ہزاروں انقلابات آئے ہیں مسلمانوں کی تہذیب کو مٹانے کے لیے, مسلمانوں کے تمدن کو مٹانے کے لیے, مسلمانوں کی انفرادیت کو مٹانے کے لیے. ان میں سب سے بڑا خطرہ حضرت علامہ عبدالعزیز صدیقی کے عین شباب میں پیش آیا تھا جب سوامی سردھانند نے شدھی تحریک چلائی تھی. آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ اس تحریک کے اتنے گہرے اثرات تھے کہ وہابیوں کے ترجموں کا سہارا لے کر کے سوامی سردھانند نے ایک کتاب لکھی تھی. اس کتاب کا نام تھا ستیارتھ پرکاش. اس کتاب میں اس نے وہابیوں کے اردو ترجمے کا سہارا لے کر کے سرکار کی ذات کو مجروح کیا تھا. مثال کے طور پہ وہابیوں نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, انہوں نے مکر کیا, اللہ نے بھی مکر کیا اور نقل معاشرت اور اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے. تو اس نے ستیارتھ پرکاش میں سرخی لگائی مسلمانوں کا خدا مکار ہے اور نیچے یہ آیت لکھی اور اس کے نیچے کسی وہابی کا ترجمہ لکھ دیا. اگر آپ دیکھنا چاہیں ان وہابیوں کی خباثتوں کو تو ستیارتھ پرکاش دیکھیں. وہابیوں نے اپنی گستاخیوں سے اس کے ہاتھ میں قلم دے دیا تھا. اس کے بعد مسلمانوں کو خدا ٹھٹھا کرتا ہے, اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون. سرخی لگائی, مسلمانوں کو خدا ٹھٹھا کرتا اور نیچے یہ آیت لکھی. معاذ اللہ اس طرح کی سینکڑوں آیات اس نے لکھی اور ترجمہ اس نے وہابیوں کا کیا. اس ترجمے کی بنیاد پہ پورے ملک میں آگ لگ گئی اور بے تحاشا مسلمان ہندو ہونے لگے. آگرہ کے ضلع کی کئی تحصیلیں ہندو ہو گئیں. اس طرح کے بہت سے علاقے تھے جہاں ہندوؤں کی تحریک بیٹھی. نتیجے کے طور پر مسلمان کانپنے لگا. بعض نیشنلسٹ مسلمانوں نے ایسے گستاخ رسول, ایسے گستاخ خدا, ایسے ظالم اور ایسے بدبودار انسان کو دلی کی جامع مسجد میں بٹھالا اور اسے تقریر کروائی. سوامی سردھانند کے اس فتنے کو دبانے کے لیے اعلیٰ حضرت کے شہدائیوں نے, اعلیٰ حضرت کی ذات مقدسہ نے
جن شخصیتوں کو منتخب کیا تھا ان شخصیتوں کی قیادت حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے. حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت علامہ ملک العلماء مولانا نصر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ, صدر الفاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ارتداد کی زمین پر دورہ کیا اور ہندو ہو جانے والے مسلمانوں کو پھر مسلمان کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پروردگار عالم نے ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کام لیا تھا کہ اسلام کے پہلے ارتداد کو ختم کرنے کے لیے مسیلمہ کذاب کو باضابطہ طور پر انہوں نے منع کیا تھا, اور ایک صدیقی سے یہ کام لیا کہ ہندوستان کے ارتداد کو ختم کرنے کے لیے ان علاقوں میں انہوں نے دورہ فرمایا جن علاقوں میں لوگ ہندو ہو رہے تھے, اور ستیہ پرکاش کے اثرات اور اس کی بے پناہ تقریر سے متاثر ہو کر کے لوگ اپنا مذہب چھوڑ رہے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, ہندوستان کی زمین پر وہ دوسری تحریک آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگی جس میں شاردا تحریک, شاردا ایک کا بڑا ہی نام نمایاں طور پر نظر آتا ہے. شاردا ایک وہ پہلا ایک تھا کہ جس کی بنیاد پہ مسلم پرسنل اللہ میں ترمیم کی جا رہی تھی اور مسلمانوں کے ازدواج کی حدیں متعین کی جا رہی تھی, مسلمانوں کو قرآن پاک کی مقدس تعلیمات سے اور قرآن پاک کی شریعت سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی. شاردا ایکٹ انگریزوں نے پاس کرنے کا فیصلہ کیا تو بریلی کے یہ دیوانے حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں پورے ملک میں پھیل گئے اور انہوں نے مسلمانوں میں آگ لگا دی کہ ہم گردنیں تو دے سکتے ہیں مگر اپنے قرآن کے نظام کے خلاف کوئی انحراف نہیں کر سکتے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کی ذات تھی کہ جنہوں نے بریلی سے لے کر کے اور گولڑا شریف تک دورہ کیا, بریلی سے لے کر کے اور آگے بڑھ کر کے انہوں نے سرحد تک دورہ کیا اور انہوں نے تمام شخصیتوں کو جمع فرمایا. یہ آپ کی محنت تھی کہ گولڑا شریف کے لوگ, یہ آپ کی محنت تھی کہ جماعت علی پور کے لوگ, یہ آپ کی محنت تھی کہ بریلی کے لوگ, یہ آپ کی محنت تھی کہ پھلواری کے لوگ, یہ آپ کی محنت تھی کہ تمام خانقاہوں کے لوگوں نے اپنا سر اپنی ہتھیلیوں پر رکھ لیا کہ ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر قرآن کے نظام کے خلاف کوئی ایک پسند نہیں کر سکتے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کی محنتوں کی بنیاد سے شاردا ایکٹ اپنا دم توڑ گیا اور حکومت انگلش اس ایکٹ کو پاس نہ کر سکی. اور آگے بڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسجد شہید گنج کانپور کا واقعہ بڑا ہی دردناک تاریخی واقعہ تھا. اس واقعے کے سلسلے میں بھی آپ نے بے پناہ محنت فرمائی اور آپ نے اس مسجد کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا. پوری اسلامی سرزمین پر جب بھی کوئی تحریک اٹھتی تھی تو حضرت علامہ صدیقی سب سے پہلے بے قرار ہونے والے انصار ہوتے تھے. سعودی قبضے نے حرم شریف کے آثار کو مٹانا شروع کر دیا, حرمین کے اثرات کو مٹانا شروع کر دیا, صحابہ کرام کی قبریں چھپائی گئی معاذ اللہ, حضرت رسول پاک کی شہزادیوں کی قبروں پہ بلڈوزر چلا دیے گئے, اور جب رسول پاک کے مولد پاک کی امانت کو ڈھا دیا گیا تو صدیقی تڑپ اٹھے, بے قرار ہو گئے اور انہوں نے اپنے دیوانوں کی جماعت لی اور پہنچے اور انہوں نے شدید احتجاج کیا. نہ صرف یہ کہ آپ نے خود کیا بلکہ وہ لوگ جو مسلکاً انحراف کر رہے تھے ان کو بھی کنوینس کر لیا اگر ہمارے تاریخی آثار مٹ گئے تو ہم فنا ہو جائیں گے, اس لیے کہ قومیں اپنے آثار ہی کی بنیاد پہ زندہ ہوتی ہیں اور وہ ہمارے آثار ہیں, رسول اللہ کے بعثت کے آثار ہیں. آپ نے اس پہ احتجاج کیا اور جب سعودی حکومت نے دنیا بھر کے مدارس پر ٹیکس وغیرہ کی بنیاد پر باضابطہ زیادتیاں کرنی شروع کی تو آپ نے اس سلسلے میں بھی باضابطہ ملاقاتیں کی اور کہا یہ جائز نہیں ہے, خدا کے گھر سے روکنا حرام ہے. اس مسجد کے سلسلے میں کوئی ایسا قانون بنانا کہ لوگ مسجد میں نہ آئیں یہ حرام ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی خرابها, اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو ایسا کام کرے کہ جس کی بنیاد پہ لوگ مسجدوں میں آنے سے رک جائیں. تو جب ایک مسجد میں جانے سے روکا جائے, روکنے والے کو ظالم کہا گیا ہے قرآن پاک میں, تو جو بیت اللہ میں جانے سے روکے وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا. غریب مسلمانوں پہ حج ٹیکس لگا کر کے انہیں گویا حج سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس طرح کے ہزاروں کارنامے ہیں. اور اس کے بعد پاکستان کی تحریک نہ صرف یہ کہ باضابطہ طور پہ شرمندہ تعبیر ہوئی بلکہ جب پاکستان بن گیا تو سب سے پہلے قائد اعظم کو اپنے مسائل اور اپنے وعدوں کی طرف متوجہ کرنے والے حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے خط لکھا تھا, وہ خط آج بھی پاکستان کے ریکارڈ موجود ہے, تاریخ کے ریکارڈ موجود ہے کہ اب اللہ نے وہ سرزمین عطا فرما دی جس سرزمین پر آپ اسلام کو باضابطہ نافذ کر سکتے ہیں, اس لیے بلا تاخیر اسلام نافذ ہونا چاہیے.
آج نظام مصطفیٰ کا نعرہ دراصل علامہ عبدالحلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ کی روح کی آواز ہے، ان کے قلب کی آواز ہے، ان کے ضمیر کی آواز ہے، ان کے احساس کی آواز ہے، ان کے نظر کی آواز ہے، ان کے مشن کی آواز ہے، ان کی زندگی کی آواز ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر وقت ہوتا تو میں ان کی زندگی کے دوسرے بے شمار گوشوں پہ نظر ڈالتا، مگر میں اس سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اللہ اکبر، وہ زندہ رہے تو جہاں بھی گئے حجازی زندگی میں زندہ رہے، حجازی میں سے آسودہ رہے اور حجازی نشے میں ڈوبے رہے، جہاں بھی گئے حجازی کا نغمہ گاتے رہے، حجازی کی بات کرتے رہے، حجازی کا تذکرہ کرتے رہے، اور ان کا انعام یہ ملا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ اس کے پیش نظر اٹھانے کا معاملہ تو حق ہے، لیکن زندگی میں بھی رسول گرامی وقار نے اپنے قدموں میں داخل فرما لیا۔ ایک واقعہ آپ سماعت فرمائیں، تڑپنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت علامہ صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ میں بیمار ہوئے، اور جب یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی ہے، بے ایمانی و دفن بالبقی، ایمان اور دفن بقی کے ساتھ زندگی بھر یہ دعا کرتے رہے۔ افریقہ گئے دعا کی، آسٹریلیا گئے دعا کی، امریکہ گئے دعا کی، جس زمین یورپ گئے دعا کی، جس سرزمین پہ پہنچے ہر نماز میں یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ ہمیں ایمان عطا فرما اور دفن بالبقی عطا فرما۔ یہ دعا قبول ہونے کا وقت آیا تو حضرت علامہ ضیاء الدین صاحب قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود تھے، اور انتہائی ثقہ علماء نے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا مولانا دعا کیجئے کہ اللہ نے خواہش پوری کر دی ہے کہ میں مدینہ طیبہ میں جان دے رہا ہوں، اپنے رسول کے قدموں میں رخصت ہو رہا ہوں، اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ ایک مومن کی طرف ہے، مومن اپنے بارے میں کتنا ہی یقین کیوں نہ رکھتا ہو لیکن اللہ سے تو ہمیشہ دعا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو ہمیشہ التجا کرتا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا تو حضرت علامہ ضیاء الدین رحمۃ اللہ نے فرمایا مولانا آپ کا خاتمہ تو یقیناً ایمان پر ہوگا، پروردگار عالم نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنے کرم سے نوازا ہے، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا آپ نے دنیا میں کوئی ایسا غنی دیکھا ہے، کوئی ایسا سخی دیکھا ہے جو کوئی دولت لے کر کے واپس لے دے؟ دنیا میں دنیا کا کوئی ایسا سخی نہیں ہو سکتا کہ جو کوئی دولت دے کر کے واپس لے لے۔ اگر دے کر کے کوئی واپس لے لیتا ہے تو اسے بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ تو جب دنیا کا سخی یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی دولت دے کر کے واپس لے لے، تو اللہ جو خالق کائنات ہے، اللہ جو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے، بھلا وہ یہ کیسے گوارا کر لے گا کہ اس نے ایمان کی دولت آپ کو عطا فرمائی ہے اور اسی ایمان کے کاس کے لیے پوری دنیا میں آپ کو اس نے گھمایا ہے، زمین کے چپے چپے پہ توحید اور رسالت کے نغموں کو لے کے آپ آگے بڑھے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دولت ملنے کے بعد آپ سے سلب کر لی جائے؟ یہ دولت تو یقیناً آپ کو ملے گی، اور ہمارے آپ کے شیخ اعلیٰ حضرت نے اس کا فیصلہ بھی فرما دیا ہے، تو نے ایمان دیا، تو نے حفاظت میں لیا، ایک کریم اب کہیں پھرتا ہے عطیہ تیرا، پروردگار عالم ایمان تو نے دیا ہے اور تو نے حفاظت میں لیا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ایسا کریم ہے کہ اس کا عطیہ کبھی واپس نہیں ہوتا۔ وہ عظیم مرد مجاہد، وہ عظیم شہید عشق، وہ عظیم مبلغ گرامی، وہ عظیم سیاستداں، وہ عظیم جینیس، وہ عظیم عبقری، وہ عظیم صاحب تصانیف، وہ عظیم صاحب ارسنہ، وہ عظیم شاعر، وہ عظیم صوفی آج جوار رسول میں آرام فرما ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب کوئی خوشی کی تقریب ہوتی ہے تو اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج بہت سے لوگ تحفہ قبول کر رہے ہیں، بہت سے لوگ تحفہ لے رہے ہیں اپنے بزرگوں کے نام پر۔ میں بھی کوئی تحفہ آپ سے مانگوں گا، یہ عرس اسی لیے مقرر ہوا ہے، یہ محفل اسی لیے منعقد کی گئی ہے۔ میں حضرت علامہ نورانی میاں صاحب قبلہ سے عرض کروں گا، قائد اہل سنت، بلا شبہ آپ عام حالات میں عرس کی اجازت نہ دیں، لیکن جب آپ کے جد امجد کا صدقہ مانگنا چاہیں ہم تو ضرور دے دیجیے گا، اور اس کے لیے میں مواقع فراہم کرنا چاہتا ہوں، ایسی حیثیتیں فراہم کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم کیا صدقہ مانگ رہے ہیں، کیا بھیک مانگ رہے ہیں، تاکہ ان کی روح پاک کو سالے کی ثواب کیا جا سکے۔ آج کی یہ محفل، آج کی یہ بزم حضرت علامہ عبدالحلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے روح پاک کے سارے ثواب کے لیے ہے۔ اور یاد رکھو، ایک صاحب عمل اپنی شخصیت سے پیار نہیں کرتا، اپنے مقصد سے پیار کرتا ہے، اپنے کاز سے پیار کرتا ہے۔ حضرت علامہ عبدالحلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ جس سرزمین پہ گئے انہوں نے مسجدیں بنائی، درسگاہیں قائم کی، ادارے قائم کیے، یتیم خانے قائم کیے۔ پتہ چلا کہ مذہب کی عمارتیں تعمیر کرنا ان کا مشن ہے۔ آج ان کی بارگاہ میں
سب سے بڑا نذرانہ یہ ہے کہ سویلوں میں بننے والی مسجد کو آج مکمل کرنے کا آپ فیصلہ کر رہے ہیں. یہ میں ان کے نام پہ آپ سے مانگ رہا ہوں. اگر آپ کو ان سے عقیدت ہے, اگر آپ کو ان سے تعلق ہے, اگر آپ کو ان سے رشتہ ہے, تو آج کے بعد سویلوں کے تھوڑے سے مسلمان جو 40-45 گھر سے زیادہ نہیں ہے, آج کے بعد وہ کسی دروازے پہ ہاتھ پھیلانے کے لیے نہ جائیں. انہیں آپ اتنا دے دیں علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کے نام پر, اتنا دے دیں ان کی روح پاک کی سال ثواب کے لیے کہ وہ مسجد مکمل ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس سلسلے میں یاد کرنا چاہوں گا, مساجد کی تعمیر ہمارے اسلاف کا کارنامہ رہا ہے. انبیاء کرام جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے, اللہ کی مسجد تعمیر کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام, داؤد علیہ السلام جس زمین پہ گئے اللہ کا گھر تعمیر کیا, سلیمان علیہ السلام جس زمین پہ گئے اللہ کا گھر تعمیر کیا. نام لینے تیار ہو جائے زیادہ میں زیادہ نہیں ہوگا. آج آپ کو اس مجمع سے وہ ساری رقم حاصل کرنے لی ہے جس رقم کو کی اس مسجد کو ضرورت. کتنے لاکھ کی ضرورت ہے؟ 2 لاکھ. 2 لاکھ بلڈر کی ضرورت ہے. یہ 2 لاکھ آپ کو یہاں دینا ہے. اور اس سے پہلے میں حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کے لفظ جگر سے یہ عرض کروں گا کہ جب تک یہ رقم مکمل نہیں ہو جاتی ہے, جب تک وہ خطاب نہ فرمائیں. ویسے یہ ان کا اپنا کرم ہے, میں ان پہ پابندی نہیں عائد کرنا چاہتا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سویلوں کے مسلمانوں کی اس عظیم کارنامے کو آپ مکمل فرما دیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ کام انبیاء کرام کا تھا. ہر دور میں انبیاء کرام نے مسجد بنائی ہے. اور مدینہ طیبہ میں جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو آپ نے خود پتھر اٹھائے. ایک صحابیہ عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول بھاری پتھر اٹھاتے تھے, کبھی ان کی کمر پاک خم کھا جاتی تھی اور ہم نے ان کے جسم کی سفیدی کو اس پتھر کے بوجھ کی بنیاد پہ دیکھ لیا کرتے تھے. آپ اندازہ کیجئے اللہ کے رسول سرور کائنات محمد الرسول اللہ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی اور ان کے صحابہ نے اس روایت کو باقی رکھا. آج دنیا میں جہاں جائیے آپ کی عظمت کی گواہ مسجدیں ہیں. اور سرینامی مسلمانوں کو اس بات پر فخر حاصل ہے کہ امریکہ میں, پورے امریکہ میں, جنوبی ہو یا شمالی امریکہ ہو, اس بات پر فخر حاصل ہے کہ سب سے عظیم الشان مسجد سرینام کے مسلمانوں نے بنوائی ہے اور وہاں کے دوسرے ساتھیوں نے بنوائی ہے. اس سرزمین پر آئے یہ مسجد طیبہ آپ کی ہمت اور عظمت کی وہ بولتی سرزمین, وہ بولتی گواہ ہے. اس مسجد کو بھی آپ نے اس کی میعاد کے اندر ہی مکمل فرما لیا. آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں, آپ کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ محمد صاحب حضرت کے مرید سے 3001 بلڈر, ماشاءاللہ حاجیان محمد صاحب 3001 بلڈر دے کر کے اپنا نام پہلا ہی انہوں نے کروا لیا ہے. پروردگار عالم نے قبول فرمائے اور ان پہ اپنی صدر شان اسلام روٹرڈم ان پہ اپنی رحمت کو خوشی سے لکھواتے رہیں گے. لیکن اب وہ عظیم خطاب ہونے والا ہے جس عظیم خطاب کو دیکھ کر ہم مبلغ اسلام, سیاح عالم اسلام, شہید عشق حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورتوں کا اندازہ کر سکتے ہیں, ان کی عظمتوں کا اندازہ کر سکتے ہیں. حضرت علامہ شاہ محمد النائی صاحب مقدس العالی پروردگار عالم پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے قیام کی صبح تک انہیں حیات رکھے اور ان کے سائے کو امت مسلمہ پہ درافتہ فرمائے. وہ تشریف لا رہے ہیں جن کا انتہائی متوازن, انتہائی پاکیزہ, شبنم کی خنکی لیے ہوئے خطاب نہ صرف یہ کہ اپنی لطافت میں نقطہ انتہا پہ پہنچا ہوا ہے, بلکہ اپنی جلالت اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے کہ لوگوں کے دل دہلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اقتدار باطل کانپتا ہوا نظر آتا ہے. وہ حلقہ یارہ تو پریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. آج وہ مومن خطاب کرنے جا رہا ہے. آئیے ہم نعرہ تکبیر و رسالت کی چھاؤں میں ان کا استقبال